بن جاتا ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں اور پھر بھی تبدیل نہیں ہو رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر میں واقعاً محبت کرتا ہوں اور وہ مجھے واقعاً محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں، میری تو زندگی تبدیل ہو جانی چاہیے تھی. اب آپ خود ایک بات سوچئے، ابھی مجلس کے اختتام پر آپ اور میں زیارت پڑھیں گے. زیارت پڑھنے میں ہم معصومین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے سلام پھیریں گے، سلام کہیں گے انہیں. اپنے آپ سے پوچھے گا، کوئی دن میں 12-15 دفعہ معصوم کو سلام کرے اور جواب لے، اس کی زندگی بدلے گی نہیں؟ کیوں نہیں بدلتی پھر؟ کیوں وہیں کھڑا ہوں میں؟ اس کا ایک سامنے مطلب ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سلام کر رہا ہوں وہ جواب نہ دیں، جواب دیں اور روح نہ بدلے. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. صرف ایک مطلب ہے، میرے سلام میں طاقت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے اس سلام میں طاقت نہیں آ رہی ہے. اچھا، اب اس سلام میں طاقت کیسے لاؤں؟ اس سلام میں طاقت لانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پوری زندگی میں دیکھوں جو پورا دن میں نے کیا ہے یہ سلام کرنے والوں کے اعمال ہیں. چھوٹی سی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہمارے پاس روایت میں لکھا ہوا ہے، وقت بہت گزر رہا ہے، بس آخری چند منٹ سے آپ کی خدمت میں عرض کروں. روایت میں لکھا ہے، سخت جملہ عرض کروں گا، عین روایت کے اندر وسائل الشیعہ کے اندر ہے، لہذا کہتے ہوئے مجھے ڈر نہیں ہے. ایک آدمی امام کے پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، امام کو سلام کیا. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ضرب اللہ فاک، خدا تمہارے دہن کو توڑ دے، خدا تمہارا منہ توڑ دے. کہنے لگا مولا مجھ سے کیا بے ادبی ہوئی؟ فرمایا کہ ابھی اتنی دیر پہلے تم نے یہ گناہ نہیں کیا. شرمندہ ہوا. کہنے لگا مولا ارادہ نہیں تھا اور میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. فرمایا کیا تم نے سمجھا ہے کہ دیواریں ہمارے دیکھنے میں رکاوٹ ہیں؟ یہ آپ نے سن لیا. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے ہمارا سلام اثر کیوں نہیں دے رہا. یہ پاکیزگی کا سلام ہوتا، سلام سے پہلے پاکیزگی ہوتی تو یہ سلام جواب دلوا رہا ہوتا. کوئی غلطی ہو رہی ہے، پیچھے سے کوئی ذمہ داری ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، ہمیں اس کو چیک کرنا پڑے گا کہاں غلطی کر رہے ہیں. اور یہ میں قطعاً آپ کی خدمت میں عرض کروں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہاں غلطی کر رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہم غلطی کہاں کر رہے ہیں. کیوں؟ اب یہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ قرآن کریم خود ارشاد فرماتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس کے نفس کو الہام کر دیا ہے فسق و فجور کیا ہے، اس کا تقویٰ کیا ہے. جب نفس کے اندر الہام ہوا ہے تو مجھے نہیں معلوم میرا فسق و فجور تقویٰ کیا ہے. یہ سب ہمارے سامنے کلیئر ہے، صرف کیا کرنا ہے، اس راستے پہ قدم بڑھانا ہے. عزیزان محترم، جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے، آپ کا ساتھ ہونے کے ناطے، کہ ہم اور آپ اپنے دین کو لے کر بڑھیں. ایک سردار پردے غیبت میں منتظر ہیں، ہمارے اور آپ کی روح کی تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں. جتنا ہم اپنے مولا کو چاہتے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ وہ ہم کو چاہتے ہیں، قطعاً چاہتے ہیں. کون سا باپ اپنے بچے کی برائی چاہتا ہے؟ اور جو باپ سے زیادہ مہربان ہو وہ اپنے ماننے والے کی برائی چاہ سکتا ہے کیا؟ وہ باپ سے زیادہ مہربان پردہ غیبت کے اندر اپنے ماننے والوں کو، جن کو وہ بچوں سے زیادہ بڑھ کے چاہتا ہے، وہ خوبی دیکھ رہے ہیں. چند اعمال کے منتظر ہیں، چند خوبیوں کے منتظر ہیں. یہ کام شروع میں سخت ہے، بعد میں آسان ہے. چونکہ جیسے ہی ہم نے چند مخلصانہ اعمال انجام دینے ہیں، انہوں نے اپنی سایہ تربیت میں ہمیں شامل کر لینا ہے. ایک دفعہ وہ اپنے سایہ تربیت میں لے لیں گے پھر ہمارا راستہ آسان ہو جائے گا. ایک دفعہ ہم ان کی شاگردی میں چلے جائیں کسی طریقے سے، ایک دفعہ ان کا نظر و کرم ہمارے اوپر پڑ جائے، پھر ہمارا راستہ بہت آسان ہونا چاہیے. اور یہ جو مصائب ہیں، یہ مصائب اس لیے ہیں کہ شاید ہم ان کی توجہات کو حاصل کر سکیں. خدا متعال نے ہمارے اور آپ کے سامنے ایک وسیلہ رکھ دیا ہے کہ اے اہل بیت کے چاہنے والوں، تمہارے دلوں کو ہم نے مصائب کے لیے نرم کر دیا ہے. دوسری قوموں میں گریہ نہیں ہے، دوسری قوموں میں شاذ و نادر آپ گریہ دیکھیں گے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کو خدا نے گریہ نصیب کر دیا ہے. کہ خدا متعال نے دلوں کو اس طرح سے تیار کر دیا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ذکر رہتا ہے، یہ دل کہیں نہ کہیں نرم پڑ جاتے ہیں. بحمد اللہ میں اور آپ چونکہ بچپن سے اہل بیت کا ذکر سنتے آ رہے ہیں،
بچپن سے کچھ چیزیں سنتے چلے آ رہے ہیں تو ہمارا کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے. مثلا میں کہتا ہوں ہم شیعوں کی ثقافت کچھ اور ہے، ہماری لغت کچھ اور ہے. اس لغت نے ایک ثقافت بنائی ہے. کبھی اب عجیب ہے، بعض قومیں ہوتی ہیں جو کسی واقعے کو یاد کرتی ہیں. کربلا وہ واقعہ ہے جو اپنی قوم بنا رہا ہے. کربلا قوم بنا رہا ہے. یہ قوم نہیں ہے جو واقعے کو یاد کر رہی ہے، یہ واقعہ ہے جو قوم بنا رہا ہے. اور یہ واقعہ اتنی خوبصورت قوم بناتا ہے کہ زبانوں کے فرق کو ختم کر دیتا ہے. لہذا کربلا کا ماننے والا چاہے اردو بولے، انگریزی بولے، جیسے اس کے سامنے کہا جاتا ہے ابو الفضل العباس، اس کی ایک لغت ہے، اس نام کے پیچھے راز سمجھنا شروع کر دیتا ہے. اس نام کے پیچھے واقعے کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے. واقعے کے پیچھے اقدار کو سوچتا ہے، ویلیوز کو سوچتا ہے جن کی خاطر ابو الفضل العباس کی قربانی ہوئی ہے. یہ لغت نامہ عجیب ہے. میں بہت کم احساس کرتا ہوں دنیا میں کوئی قوم ہوگی جس کا لغت نامہ اتنا مضبوط ہو کہ جیسے ہی آپ کے سامنے کہا گیا ابو الفضل العباس، اب ایک پوری داستان ہے جو آپ کے ذہن کے اندر زندہ ہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے نام لیا، بعض اوقات نام بھی نہیں لینا پڑتا. جیسے ہی میں آپ سے کہوں زندان شام، باقی آپ کا ذہن خود سوچتا ہے زندان شام کیا ہے، زندان شام کیوں گریے کا سبب ہے، یہ سب آپ کا ذہن خود بخود سوچتا ہے. لہذا اعظم مثلا اگر آپ کسی اور قوم کے سامنے کہیں میرے سامنے کسی پیاسے نے پانی مانگا، اس کو اثر نہیں پڑے گا. لیکن آپ کے سامنے کہیں پیاسے نے پانی مانگا، آپ کہیں گے کافر بھی ہو تو دے دینا چاہیے، کافر بھی ہو تو دے دو. آپ نے کربلا سے ایک ثقافت سیکھی ہے، پانی کی ثقافت سیکھی ہے. اگر آپ اسی طرح لے کر چلیں، یہ قوم حب سیدہ کے اوپر پل گئی ہے. اس قوم کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت جاری و ساری ہو گئی ہے. لہذا اگر کسی اور قوم کے سامنے یہ کہا جاتا ہے سیدہ طاہرہ تو وہ سوچتے ہیں نبی کی بیٹی ہے اور زیادہ نہیں سوچ پاتے. لیکن جیسے آپ کے سامنے کہا جاتا ہے سیدہ طاہرہ، آپ ان کے سارے مصائب سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ہم اور آپ ایسے ہیں. آج بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات ہے. اگر میں ایک جملہ کہوں، آج صاحب عزا سیدہ طاہرہ ہیں. آج عزا سیدہ کے گھر پہ آئی ہے. اگر کسی کی ماں کا انتقال ہوا ہو، آپ کیسے تسلیت پیش کرتے ہیں اسے؟ آپ جہاں کہیں بھی بیٹھے ہیں، آپ اپنے ذہن کے اندر سوچئے جیسے آپ مدینہ کے اندر ہوں، آپ مکہ کے اندر ہوں، رسول خدا کے گھر سے ماتم کی آواز آ رہی ہو اور رونے والی سیدہ طاہرہ ہے. آج کا دن یہ دن ہے، آج کی شب یہ شب ہے. آج بی بی کو صاحب عزا ہیں، ان کو آپ نے عزا پیش کرنی ہے. میں بی بی کے سامنے اگر عزا کے چند جملات کہوں، حقیقت یہ میرے اندر دشواری ہے کہ میں کہہ پاؤں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کا ایک اور آسان راستہ ہے. میں اور آپ بی بی کے ماننے والے ہیں، میں بی بی کے مصائب آپ کی خدمت میں پڑھوں گا اور اس کے ذریعے سے ان کے دل کو تسلی دوں گا. ایک جملہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. امیر المومنین کی زندگی میں بہت مصیبتیں گزری ہیں. امیر المومنین نے بڑی کٹھن مشکلات کو برداشت کیا ہے. کبھی جنگ بدر کے میدان کے اندر ہیں، کبھی وہ شب ہجرت بستر ہجرت کے اندر سو رہے ہیں، کبھی وہ میدان احد کے اندر ہیں، کبھی وہ میدان خندق کے اندر ہیں. امیر المومنین کے مصائب بہت زیادہ ہیں. رسول خدا کے بعد امیر المومنین کے مصائب نے رخ تبدیل کر لیا ہے. کبھی ان کی تنہائیاں ہیں، کبھی گردن میں رسی بندھی ہوئی ہے، کبھی مدینے کی گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں. حکومت پر پہنچے تو مصائب کا رنگ کچھ اور ہو گیا. پھر مدینے کے باغوں میں جا کر گڈھا کھود کر دل کی فریاد کہتے تھے. کیوں؟ سیدہ طاہرہ جا چکی ہیں جو سننے والے تھی. امیر المومنین غم احساس کرتے تھے. اس غم کو بیان کس کے سامنے کریں؟
جب تک سیدہ طاہرہ تھیں ان سے جا کر اپنے غم کی آواز دے دیا کرتے تھے، جب وہ نہیں تھیں تو گڈھوں کے اندر بولا کرتے تھے۔ کسی شاعر نے بہت اچھا لکھا، کہا جب تک سیدہ نہیں تھیں تو نبی، جب سیدہ تھیں امیر المومنین سیدہ کے پاس جاتے تھے، جب سیدہ چلی گئی تو زینب کبریٰ نے سنبھالا دیا ہے۔ اسی لیے تو ام ابیہ کہا تھا، زینب زین للاب کیوں کہا تھا؟ کہ یہ اپنے باپ کی زینت ہے، اپنے باپ کے لیے زینت کا سبب ہے۔ امیر المومنین نے اتنے مصائب جھیلے اپنی زندگی کے اندر، ایک موقع کے اوپر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امیر المومنین ایک جگہ سے گزر رہے تھے، چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ ایک دوسرے کے سامنے اپنی مشکلات کا تذکرہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم نے اپنی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کون سی جھیلی؟ اس نے کہا میں نے اپنی زندگی میں مشکل جھیلی، مثال کے طور پر میرے پاس پیسہ نہیں تھا، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑ گیا۔ اس سے پوچھا تم نے کیا مصیبت جھیلی؟ کہا فلاں دشمن نے مجھے للکارا، میں اس دشمن کے سامنے اترا، یہ سب سے بڑی مصیبت تھی۔ اب یہ بات کر رہے تھے کس کی مصیبت سنگین تھی؟ امیر المومنین کا وہاں سے گزر ہوا۔ کہا ابوالحسن ہمارے درمیان گفتگو ہے، کس کی مصیبت سنگین ہے، آپ آئیے فیصلہ کریں۔ امیر المومنین گویا تشریف فرما ہو گئے، یہ لوگ اپنی اپنی مشکلات کو بتاتے ہیں۔ پھر میں نے ان میں سے کوئی ایک پلٹ کر کہتا ہے اے علی آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کیا رہی ہے اب تک؟ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی مشکل کیا رہی ہے؟ روایت میں لکھا ہے امیر المومنین نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا، اس کے بعد کہا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے تم کچھ نہ کر سکو۔ اب میں جملہ پورا کروں، کوئی سیدہ طاہرہ کو تھپڑ مارے تم کچھ نہ کر سکو، کوئی بنت رسول کو مارے اور زینب و حسنین دیکھ رہے تھے اور تم کچھ نہ کر سکو۔ یہ علی کا غم ہے، یہ علی کا غم ہے۔ علی نے فرمایا کوئی یہ کرے اور تم کچھ نہ کر سکو، یہ مصیبت ہے۔ اب میں بات کی باقی کیا کہوں، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میں اپنے اساتذہ سے سیکھتا ہوں، بحمداللہ حیات ہیں، آیت اللہ بہاؤالدین کراچی کے اندر تشریف فرما ہے۔ کچھ دن پہلے بی بی کے مصائب پڑھ رہے تھے، ایک موقع پر ایک عجیب روایت پڑھی، اگر بہاؤالدین حیات ہیں کراچی کے اندر، یہ مصائب کے موقع پر یہ جملہ پڑھا، اپنے دل کو خود تھام کے سوچیے گا، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لیجئے گا۔ کہا جب سیدہ کو تھپڑ پڑا تو ایک طرف سے تھپڑ پڑا، دوسری طرف سے چہرہ دیوار سے ٹکرایا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اے پاک پروردگارا تجھے اس ذکر سیدہ کا واسطہ ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار جو اہل بیت اطہار کی بہترین تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، پرچم اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شب وفات بی بی خدیجہ طاہرہ ہے، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے نام کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم میں سے جو بیمار ہیں، بے روزگار ہیں، قرض کے بار میں ہیں، مشکلات میں ہیں، پاک پروردگار جو ہماری جائز حاجات ہیں تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان تمام حاجات کو برطرف فرما۔ اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کے بہترین آبان و انصار میں قرار فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، امام کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما۔ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی محبت کا ہے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔